تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر ڈھال لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ محبوب کریم کی رضا کس بات میں ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کس انداز میں حضور خوش رہتے ہیں، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، کہاں مزاج مبارک پر کوئی چیز ایسی ہے جو پریشان کرتی ہے۔ مکمل عکس تھے وہ حضور کی سیرت کا، نبی پاک کی رضا کا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم غار حرا میں وقت گزارا اور پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی، تو قرآن مجید کی ایک تاثیر تھی، اس کی ایک شدت تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وجود اطہر پر اس کا اثر محسوس ہوا۔ سرکار جب گھر آئے اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، اور اپنی اس کیفیت کا اظہار فرمایا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کے 5 اوصاف گنوائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شان عطا کرے گا۔ 5 چیزیں گنوائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا مجھے اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا فرمایا آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، اور چوتھا فرمایا آپ بڑے مہمان نواز ہیں، اور 5واں فرمایا جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو محبوب آپ ان کے کام آتے ہیں۔ یہ 5 آپ کے اندر وہ اخلاق عالیہ ہیں جن کی بنیاد پر میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو عزتیں ہی عطا فرمائے گا، بلندیاں ہی آپ کا نصیبہ ہوں گی۔ یہی ان باتوں سے میں نے دیکھا ہے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن دغنہ نے ایک بات کہی تھی۔ جب آپ مکہ چھوڑ کے جانے لگے کافروں کی سختیوں سے پریشان ہو کر، تو ابن دغنہ نے آپ کو کھڑا کر لیا اور کہنے لگا ابو بکر آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ کہنے لگا آپ جیسے شخص کو یہیں رہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ 5 باتیں وہ جو حضرت خدیجہ نے نبی پاک کے بارے میں گنوائی تھی، وہی 5 باتیں اسی بخاری میں اسی ترتیب سے موجود ہیں کہ ابن دغنہ کہنے لگے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ابو بکر صدیق آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وہ 5 باتیں جو حضور کی سیرت مبارکہ کا عکس کے طور پر حضرت خدیجہ نے بیان کی، وہی جلوے ابن دغنہ نے جناب ابو بکر صدیق کے بیان فرمائے۔ وہی عکس، وہی رنگ، کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو وہی کیفیات، وہی عکس سیرت حضرت ابو بکر صدیق میں پایا جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے سخت اور صبر آزمائش شرطیں رکھی، حضرت عمر پریشان ہو گئے۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جو عقل میں نہیں آتی تھیں، پریشان ہو گئے۔ جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے۔ استفہامیہ انداز میں پوچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دشمن باطل پہ ہیں، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم ان قریب عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں نے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری وہ طبیعت میں چونکہ جلال تھا، حضور نے بات کہہ دی، میں نے سن لی، پر میں مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میری چونکہ جذبہ جہاد سے میں سرشار تھا، تو محبوب کے ادب کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا، لیکن ابھی میری طبیعت اس طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ مجھے دکھا
تو پرندوں مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو کہا یقین نہیں کا مالک یقین تو ہے پر اطمینان قلبی کے لیے۔ تو فرماتے میں بھی اسی طرح حضور کی بارگاہ سے نکلا اور جناب صدیق اکبر کے پاس پھر گیا، اور میں نے جا کے وہی باتیں دہرائی۔ میں نے کہا ابو بکر رسول کریم علیہ السلام بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ فرماتے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق نے ہی وہی جملے مجھ سے کہے جو میرے رسول پاک نے کہے تھے۔ فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو میں نے فوراً عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم طواف کریں گے، بیت اللہ کا عمرہ کریں گے؟ تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر حضور نے کہا تھا کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میری طبیعت مطمئن ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ کو میں نے ٹھنڈا پایا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو ابو بکر کے ایمان تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں تک تو نہیں جا سکتا جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی طبیعت ہے، اور جہاں تک وہ محبوب کی غلامی کرتے ہیں۔ دوستو عکس بنا لیا اپنے آپ کو، عکس اپنے آپ کو اس رضا میں ڈھال لیا جو نبی پاک کی رضا تھی، اپنے آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں کھڑا ہونا مدینے والے رسول پسند فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنایا جو چیزیں میرے نبی کی چاہت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج بنا، اور باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ جب آپ حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ لے کر کے آئے نا، تو شارحین کہتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ وہ چلتے بھی اسی طرح تھے جو نبی پاک کا طریقہ تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ نا پورا حضور سید عالم علیہ السلام کے جملوں کو کاپی کرتے ہیں، اور ان کا لباس پہننے کا طریقہ بھی وہی تھا، اور ان کا امامہ باندھنے کا طریقہ بھی وہی تھا۔ تو فرماتے ہیں دونوں مل کے بیٹھ گئے، اسی کو کہتے ہیں فنا فی الرسول ہو جانا، اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کر دینا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، تو جن لوگوں نے پہلے محبوب کی زیارت نہیں نہ کی تھی، وہ جب ملنے کے لیے آتے نا تو کچھ تو حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ چونکہ جانتے نہیں تھے تو وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کی دست بوسی کرتے، اور وہ بیٹھ جاتے، محبوب کریم تک معاذ اللہ پہنچ ہی نہ پاتے، چونکہ جلوے اس طرح پڑتے تھے، اس طرح عکس نظر آتا تھا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی معاذ اللہ اللہ کا رسول سمجھ کے دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے۔ جناب صدیق اکبر چونکہ عکس تھے، چونکہ نمونہ تھے، چونکہ جلوے دکھائی دیتے تھے، تو لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا تشریف فرما ہے۔ آپ فوراً اٹھے، اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور نبی پاک پہ یوں کر کے انہوں نے سایہ کر دیا۔ دھوپ زیادہ تھی، حضور پہ سایہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں، سایہ کرنے والا غلام ہے۔ یہ رنگ اختیار کیا چونکہ وہ جلوہ تھا نا، وہ حسن تھا، وہ کیفیات تھیں، وہ اس کا پورا مزہ تھا۔ یہاں بزرگوں نے ایک اور لطیف بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میرے محبوب نا بدلے بڑے بڑے بڑھا کے دیتے ہیں، وفاؤں کا اجر بڑا شاندار دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول پر چادر کا سایہ کیا تھا، محبوب کریم نے قیامت تک کے لیے ان کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا، قیامت تک سایہ کر دیا ہے ان کے گنبد پر۔ جو وہاں جائے گا وہ جناب محبوب کریم پہ سلام عرض کرے گا تو پھر بارگاہ صدیقی میں بھی سلام عرض کرے گا۔ میرے عزیزو، عکس بنا لینا اپنے آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پورا لبادہ اوڑھ لینا۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کی رضا کس چیز میں، وہ جان لیتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے، وہ ان چیزوں کو پرکھ لیتے تھے۔ جو لوگ دیر سے سمجھتے تھے وہ جلدی سمجھ جاتے تھے۔ حضور کے وصال مبارک کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا صحابہ سے بات کی، نام نہیں لیا، ذرا سمجھنا۔ حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار، اس بندے کا نام نہیں لیا،
بس محبوب کی زبان سے یہ جملے نکلے تو پیچھے بیٹھے تھے جناب صدیق اکبر رونے لگے، آنسو ٹپکنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، فرمایا تم نہیں سمجھے، میں تو سمجھ گیا ہوں نا، اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے ہیں۔ اتنے شناسا تھے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی رضا کو فوراً پا لیتے تھے۔ دعا ہے عرش کا مالک ہمیں بھی ان کے عشق کی خیرات عطا فرمائے۔